الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو سنوارا اور اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، تو یہ جو لامتناہی دنیا ہے کہ جس کے اندر ہمارے اور آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے، ہم اور آپ زندگی کا سانسیں لے رہے ہیں، یہ دنیا اپنی فطرت کے اعتبار سے مختلف طریقے کے اعتبار سے، مختلف نوعیت کے اعتبار سے یہ بٹی ہوئی دنیا اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن یہ محلے، گاؤں، قصبہ، شہر، ملک، ضلع کے اعتبار سے یہ دنیا بٹی ہوئی ہے۔ کہیں کے رہنے والے کو سعودی عرب کا باشی کہا جاتا ہے، کہیں کے رہنے والے کو ہندوستان کے باشی، کسی ملک میں لوگ آباد ہے کہیں پر تو اسے پاکستان، امریکہ، جاپان، جو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، جو بھی چیز اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، وہ فطرت کے اعتبار سے گاؤں، قصبہ، محلہ، ملک اور شہر کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے کہ یہاں سے یہاں تک کی جو حدیں ہیں یہ فلاں ملک کی حد ہے، یہاں سے وہاں تک فلاں ملک کی حد ہے، فلاں شہر کی حد ہے، یہ متعین ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جس حد میں زندگی گزار رہے ہیں، جس رقبے میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ملک کے اعتبار سے ہندوستان ملک ہے۔ پھر اس ہندوستان کے اندر بہت سارے شہر ہیں، بہت سارے ضلع کے اعتبار سے تقسیم ہے، گاؤں کے اعتبار سے، قصبہ کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہر اپنی کیفیت کے اعتبار سے یہ ملک بھی ہمارا رقبے کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس ملک میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ملک ہندوستان ہے۔ ہندوستان یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر ہر تہذیب اور ہر مذہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر ہر تہذیب اور ہر مذاہب کے ماننے والے لوگ اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس سے پچھلے جمعہ کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب، بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں،
بہت سارے مذاہب، بہت سارے دین پائے جاتے ہیں، اور ہر انسان اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اپنے طور طریقے پر، اپنی تہذیب پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، یہ بہت ساری تہذیب اور بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہاں کی جو خمیر، یہاں کی جو مٹی ہے، اس مٹی کے ہر قطرے میں، ہر ذرے میں ہر مذاہب، ہر تہذیب کے لوگ شامل ہیں۔ ہر دین پر جو بھی دو ادیان پائے جاتے ہیں، ہر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بلکہ جب سے یہ ہندوستان ہے، قدیم زمانے سے اس کے اندر، اس ملک کے اندر مختلف تہذیب کے لوگ پائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہندوستان کے اندر جو مختلف تہذیب کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے، ہر تہذیب کے ماننے والے کو اس ملک کے اندر کھلی آزادی ہے، پوری چھوٹ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر، اپنے دین کے اوپر وہ اپنے کھلی آزادی کے ساتھ وہ عمل کرے، کھلی آزادی کے ساتھ۔ ماضی بعید میں جب مسلمانوں نے اس سرزمین ہند کے اوپر اپنا قدم کیا اور مغرب کے ساحل کے اوپر اپنا خیمہ زن کیا، تو اس وقت کی جو حکومت تھی، انہوں نے بھی، چونکہ مسلمان اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے سب سے پرانا دین اور پرانا مذہب ہے، پرانی تہذیب ان کے پاس پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے جب مسلمانوں نے ہندوستان کے اوپر اپنے قدم کو جمایا، اپنا خیمہ زن کیا، تو اس وقت بھی مسلمانوں کو اپنی تہذیب کے اوپر عمل کرنے کی کھلی آزادی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے قدیم زمانے تک حکومت کی ہے، قدیم زمانے تک، ایک لمبا عرصہ تک اس ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان کے اندر اپنا قدم لایا اور اس کی حکومت قائم ہوئی، اور اس نے جب اپنے حکومت کی قانون سازی کی ہے، میرے دوستو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگانے کی سازش اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھول چکا ہے، مسلمان اپنی تہذیب کو بھول چکا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب انگریزوں نے اس ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے، اور اس وقت جب انگریزوں نے اپنی تاریخ، اپنی قانون کو نافذ کیا ہے، کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے ایک قانون تیار کیا جاتا ہے کہ اس نہج کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو جو قانون سازی انگریزوں نے کیا ہے، اس وقت بھی انگریزوں نے باوجود کہ مسلمان کا دشمن تھا، لیکن وہ اپنے قانون سازی میں مسلمانوں کی تہذیب میں دخل اندازی نہیں دیا، اور اس نے یہ قانون بنایا کہ مسلم پرسن اللہ کے اوپر کوئی بھی دخل اندازی نہ کرے گا، اس کی زندگی کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، اپنا قدم نہیں لڑائے گا۔ یعنی انگریزوں کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو کھلی آزادی تھی
کہ وہ اپنی تہذیب اپنی ثقافت کے ساتھ وہ اس ہندوستان کے اندر زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن جب ہندوستان کے اندر سے ہندوستان کو جب انگریزوں سے ملک کو آزاد کرایا گیا، یہ ہندوستان آزاد ہوا اور ایک نیا دستور، نیا قانون، نئی اسمبلی تیار ہوئی، تو اس وقت بھی قانون سازوں نے اسمبلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ مسلم پرسنل لاء کے اندر کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اگر کسی شخص نے مسلم پرسنل لاء کے اندر یعنی مسلمان کی تہذیب کے اندر، اس کی ثقافت کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو وہ حکومت پاگل ہوگی۔ اسمبلی کے اندر بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی بھی زمانے کے اندر اگر مسلمانوں کے پرسنل لاء کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ حکومت پاگل ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو مسلم پرسنل لاء ہے، یعنی ہندوستان کے اندر جو ہم اور آباد ہیں مسلم کے نام سے، اس کو ہمیشہ شروع زمانے سے ہی اپنی ثقافت کے اوپر، اپنی تہذیب کے اوپر عمل کرنے کی کھلی آزادی۔ آج کے موجودہ حکومت نے اسی کے اندر تبدیلی لانے کی تیزی بڑھا دی ہے، جسے یکساں سول کوڈ کے نام سے ابھی جانا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ ملک آزاد ہوا اور جو قانون، جو دستاویز تیار ہوا، اس میں دو اہم قانون تھے، ایک سول کوڈ اور دوسرا کرمنل کوڈ۔ کرمنل کوڈ کے اندر مجرم کی سزا کیا ہوگی یا اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، یہ قانون تیار کیا گیا۔ اور سول کوڈ کے اندر اقلیت لوگوں کو اس کے اپنے مذاہب کے اعتبار سے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، ہر مذہب کے لوگ، ہر دین پر عمل کرنے والے لوگ کھلی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس سول کوڈ کے پہلے حصے کے اندر خاص طور سے جو توجہ دیا گیا، جو قانون بنایا گیا، اس کے اندر اقلیتوں کے لیے چھوٹ دی گئی کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، جس کے اندر مسلم سماج، دلت سماج، جو اقلیت کہلاتے ہیں، وہ سب شامل ہو گئے کہ ہر مذہب کے لوگ، ہر دین پر عمل کرنے والے لوگ اپنے مذاہب کے اندر، جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے مذہب کے اندر ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، ریاست کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، یہ سب سول کوڈ کے پہلے حصے میں آتا ہے کہ مسلم سماج یہ طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، خلا کا معاملہ ہو، یعنی اسلامی جتنے قوانین ہیں، جتنی تہذیب ہے، جو شریعت ہمارے اور آپ کی کہلاتی ہے، اس کے اوپر وہ کھلی آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ معاملہ طلاق کا معاملہ ہے، خلا کا معاملہ ہے، یعنی مسلم معاشرے کی جو شریعت کہلاتی ہے، جو تہذیب کہلاتی ہے، اگر وہ ہندوستان کے یعنی حکومت کی کورٹ کے اندر یہ معاملہ جاتا ہے اور دونوں فریقین مسلم ہیں، تو اب وہاں پر کورٹ فیصلہ نہیں دے گی، بلکہ کورٹ اس اعتبار سے فیصلہ دے گی کہ مسلم سماج کی شریعت کیا کہتی ہے، اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ملک کی آزادی سے پہلے بھی تھا، ملک کی آزادی سے پہلے بھی تھا،
کہ ہندوؤں کے جو معاملات طے ہوں گے اس کو برہمن لوگ طے کرتے تھے، اور مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، جو اس زمانے میں مسلم قاضیوں کہا، ہمارے اور آپ کے دور میں جو مسلم معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے قاضی فیصلہ کریں گے، اور اس دور کے اندر مسلمانوں کے لیے ہنرمند کہا جاتا تھا، یعنی قاضی کو جو کہا جاتا تھا ہنرمند۔ تو مسلم سماج کے اندر اقلیتوں کا جو معاملہ ہوگا اس کو ہنرمند یعنی قاضی طے کریں گے، اور ہندوؤں کے اندر برہمن طے کریں گے۔ یہ پہلے آزادی سے پہلے بھی تھا ملک کے اندر۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اور آپ کی ہندوستان کے اندر تاریخ ہے کہ ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا کس طریقے سے۔ لیکن آج کی موجودہ دور کی حکومت یہ یکساں سول کوڈ نافذ کر کے اس کو قانون کے اندر داخل کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ جو ہمارے اور آپ کی تہذیب ہے، جو ہمارے اور آپ کے شریعت کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہے، اس کے اوپر وہ پابندی لگانی چاہتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب حیات مبارکہ سے تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس سول کوڈ کے جب نفاذ کا مسئلہ اٹھا تھا تو انہوں نے دو ٹوک کہا تھا کہ اس سے صرف مسلمانوں کی تہذیب کو خطرہ نہیں ہے بلکہ ملک کی تہذیب کے اوپر خطرہ ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے یہ خلاف ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر تہذیب کے ماننے والوں کا مسئلہ ہے کہ جب یکساں سول کوڈ نافذ ہو جائے گا، اس کے اوپر یکساں سول کوڈ کا قانون نافذ ہو جاتا ہے تو مسلمان تو درکنار، ہر مذہب کے لوگ اپنی مذہب کے اوپر زندگی گزار نہیں سکتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج بھی آج کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ہماری شریعت کے خلاف یہی یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی تیزی لائی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ہوش مندی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ ہمیں کام لینا ہے، اور ہر وقت ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ، سیاست دانوں نے اس یکساں سول کوڈ کو یہ کہا جا رہا کہ یہ ہندوستان کے حق میں ہے، برابری کا معاملہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ان کی سیاست کی زبان ہے، یہ ان کی سیاست کی زبان ہے۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ، جو ہمارے اور آپ کی شریعت ہے، قرآن و حدیث ہے، سنت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طور طریقہ ہمیں قرآن کریم کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، یہ بالکل اس کے مخالف ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک نیا قانون، نیا دستور لایا جائے گا، یعنی ہر مذہب کے لوگ ایک قانون پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، جس سے ہماری شریعت کی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ساری چیز کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر تہذیب کا معاملہ آتا ہے اور اس کی شریعت کا معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب کے لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً ہم مسلمان اپنے جان کی قربانی تو دے سکتے ہیں، لیکن اپنی شریعت کے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف کوئی قانون نافذ کیا جائے، اس کو ہماری تہذیب کے خلاف اگر کوئی چیز نافذ کیا جائے گا تو بالکل ہم اسے برداشت کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلم پرسنل لاء کی طرف سے جو یہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے، ایک لنک اور ایک QR کوڈ کو جاری کیا گیا ہے جو ہمارے اور آپ کے موبائلوں کے اوپر آیا ہوگا۔ اس لنک پر جا کر کے اپنے میل ID کے ذریعے سے اپنا جواب دائر کرنا ہے کہ یہ جو حکومت، موجودہ حکومت، یہ جو قانون کو نافذ کرنا چاہتی ہے، یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے، یہ ہماری تہذیب کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ملک کی خلاف ہے، ہمارے ملک کی تہذیب کے خلاف ہے۔
کیا یہ ہندوستان ہر تہذیب ہر مذہب کے ماننے والوں کا یہ گہوارہ ہے کہ لوگ اس کے اندر کھلی آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کی تہذیب کے اندر ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کھڑے ہوتے ہیں، دکھ اور پریشانی میں کھڑے ہوتے ہیں، خوشی کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے۔ اگر یہ قانون نافذ ہوتا ہے تو یہ سالمیت ملک کی ختمے میں ہے، یہ ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، یہ ملک کے اندر جو امن و سکون قائم ہے یہ امن و سکون بٹ جائے گا، یہ امن و سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر فرد آج کے دور میں ہر انسان کے پاس میل آئی ڈی موجود ہے، ملٹی میڈیا موبائل موجود ہے۔ جب ملٹی میڈیا موجود ہے تو اس کے اندر میل آئی ڈی ہوتی ہے، اس لنک پر جا کر کے آپ کلک کریں گے، وہ آپ سے درخواست ہاں یا نہ کا بہت آسان مسلم پرسنل لاء نے کر دیا، اس میں آپ مخالفت میں ہاں ہے یا نہیں تو ہاں کو دبا کر کے اس پر کلک کریں گے، وہ خود بخود پرسنل لاء کے پاس، پرسنل لاء آف انڈیا کے پاس یہ اس کا جواب آپ کا چلا جائے گا۔ ہر فرد، جن لوگوں نے کر دیا تو صحیح ہے، جو لوگ باقی ہیں ابھی تک، ہر فرد اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ یہ ہماری تہذیب کے ساتھ ساتھ ملک کی سالمیت اور ملک کے اندر جو امن و سکون پایا جاتا ہے یہ خطرے میں پڑنے جا رہا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی تہذیب کے ساتھ ساتھ ملک کی سالمیت کے لیے یہ جواب دینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔